آج سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی فرعون پلٹا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ طے کرنے کے بعد کہ ہمارا یوم زینت مقابلہ ہوگا اور چاشت کے وقت ہم مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو وہ پھر پلٹا۔ فجمع کیدہ، اس نے اپنی چالیں جمع کی، اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں، آپ ان کے لیے پوری تیاری کریں، پورے ملک سے جو ماہر جادوگر ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کے مقابلے کے لیے لے کر آئیں۔ ثم اتا، پھر وہ مقابلے کے لیے اس دن میدان میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے حواریوں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ میدان میں پھر اتر آیا۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام خطاب کرتے ہیں جادوگروں سے بھی اور فرعون کے سارے حواریوں سے بھی، مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَيْلَكُمْ، تم پر افسوس، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی بجائے فرعون کو رب کہہ رہے ہو۔ تم فرعون کی کمزوریاں تمہارے سامنے ہیں اور مالک الملک کی کا پوری تخلیق تمہارے سامنے ہے۔ تم اگر فرعون کو رب کہتے ہو اور اللہ کی مخلوق آسمان، زمین، چاند، ستاروں کو دیکھ کر سبق نہیں لیتے تو اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے تم۔ اور دوسرا جھوٹ یہ کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے معجزات دیے ہیں، تم ان معجزات کو جادو کہہ رہے ہو، تو تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اس کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ ایک دن اس نے مقرر کیا ہے، تم سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، مستقل جہنم میں چلو گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، تحقیق نامراد ہوا جس نے جھوٹ گھڑا۔ تم نے جو فرعون کی حمایت میں تم نے میری نبوت کا انکار کیا، معجزات کو تم نے جادو کہہ دیا، تم نے جھوٹ گھڑا ہے، تم دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے، تمہیں فرعون بھی عزت نہیں دلوا سکے گا۔ یہ خطاب تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کو بھی اور عوام کے لیے بھی۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں جھگڑنے لگے، اپنے معاملے میں ان کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ نبی کا خطاب سن کر وہ مجبور ہو گئے سوچنے پر کہ واقعی کہیں موسیٰ سچے رسول تو نہیں، کہیں ہم ان کے معجزات کو جو جادو کہہ رہے ہیں ہم جھوٹے تو نہیں، تو ہم وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن کیونکہ فرعون کا لشکر ساتھ تھا، فرعون ساتھ تھا، تو فرعون وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، انہوں نے چپکے چپکے سرگوشیاں شروع کر دی۔ چپکے چپکے سرگوشیوں کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو سمجھانے لگ گئے۔ فرعون اور اس کے حواری جادوگروں نے کہا، قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، یہ دونوں جادوگر ہیں، بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ تو حواری جادوگروں نے اور فرعون کے درباریوں نے جادوگروں کو ابھارا، ان کے اندر پیشہ ورانہ جو رقابت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ کیوں ڈرتے ہو، جیسے وہ جادوگر ہیں، جیسے تم ویسے ہی تم جادوگر ہو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اگر آج تم ہار گئے تو تمہاری بےزتی ہے پہلے۔ تو وہ کہنے لگے
کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو اس زرزمین سے نکال دیں۔ ان کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو ہم تو تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں، تمہارا فائدہ اس چیز میں ہے کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ورنہ یہ قوت میں آگے بنی اسرائیل ان کے ساتھ مل گئے تو پھر جہاں ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے تم سے بھی وطن چھن جائے گا، تمہیں اس وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے اقتدار کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ تمہارا انتہائی مثالی جو ماحول ہے، جو طریقہ چل رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ جو حکمران ہیں وہ عوام کو یہی تاثر دیتے ہیں کہ بڑا بہترین نظام چل رہا ہے، بڑا بہترین طریقہ چل رہا ہے، اگر تم نے ہم کو ہٹایا تو پھر یاد رکھو یہ طریقہ ختم ہو جائے گا، ملک کی ترقی رک جائے گی، تمہاری بہتری ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ حکمران عوام کو پاگل بنانے کے لیے یہی بات کہتے ہیں کہ یہ دونوں لے جائیں گے تمہارے طریقے کو جو انتہائی مثالی ہے، بڑا بہترین ہے، تمہارا پورا سسٹم، پورا نظام، اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو تین باتیں کی فرعون کے حواری جادوگروں نے اور ان کے درباریوں نے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، اور تیسری بات یہ تمہارے بہترین طریقے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس لیے تم اس وقت چستی نہ کرو، تم اس کی باتوں میں نہ آؤ، تم آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی ساری چالوں کو آج جمع کرو، سارے مل کر ایک صف بنا کر ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر تم صف بنا کر مقابلے پر آ جاؤ۔ تو مقابلے کے لیے جادوگروں کو ابھار کر فرعون اور فرعون کے درباریوں نے، اس کے حواری جادوگروں نے مقابلے کے لیے ان کو تیار کیا، اور ساتھ کہا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج تو وہی کامیاب ہوگا جو آج جیت جائے گا، جو غالب آئے گا وہ فلاح پا جائے گا، آج اس کی حکومت ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت برقرار رہے، تمہارا سردار فرعون تم پر قائم رہے، تو پھر مقابلہ کرو اور آج غالب آ جاؤ ان پر۔ یہ دو بندے، تم اتنے سارے ہو اس کے مقابلے کے لیے، لہذا دلیری کرو۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، تو پھر جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، کیا تم آغاز کرنا چاہتے ہو، تم ڈالنا چاہتے ہو اپنا جادو کا سامان؟ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا یہ کہ ہم پہلے ڈالیں۔ اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ ڈالنا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم تمہیں موقع بھی دیتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو تم ابتدا کر لو، اور اگر تم اجازت دیتے ہو تو پھر ہم ابتدا کرتے ہیں۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم خود ہی ڈالو، آغاز کرو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، یکایک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، خیال ڈالا گیا اس کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا اور مجمع کو بھی یہ خیال پیدا ہوا ان کی جادو کی بنا پر، ان کی نظر بندی کی بنا پر، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا یہاں تو ایک عصا تھا اور وہاں مقابلے پر ہزاروں رسیاں تھیں، ہزاروں لاٹھیاں تھیں، اور نظر بھی آ رہا تھا، لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اور یہ حقیقت
جادو کی صرف لوگوں کے خیال میں، اس لیے فرمایا یخیل الیہ، ان کے خیال میں یہ بات آئی، حقیقت میں وہ چیز رسیاں سانپ نہیں بنتی، بس صرف نظر بندی کی بنا پر محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے یہ چل رہی ہوں، یہ دوڑ رہی ہوں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کیسے فیصلہ کریں گے، یہاں تو اتنی ساری لاٹھیاں ہیں جو سانپ بنی ہوئی ہیں، میری ایک لاٹھی ہوگی، وہ لاٹھی کو دیکھیں گے وہ سانپ بنا ہوا، تو ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں سچا رسول ہوں، اور میری بات یہ میرا لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، لیکن فی نفسہ، انہوں نے اس خوف کو اپنے دل میں رکھا، اس کو ظاہر نہیں کیا، لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوا، صرف دل میں محسوس ہوا کہ یہ اتنی ساری لاٹھیاں اور سانپ، یہ رسیاں، یہ سانپ بن گئی ہیں۔ قلنا، تو ہم نے کہا، اللہ نے وحی بھیجی، لا تخف انک انت الاعلی، نہ ڈر، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ اللہ نے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ مقابلہ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے سانپ بنا کر دکھا دی ہیں، لیکن غلبہ تمہیں ملے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دے وہ چیز، وہ عصا جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، دیکھ پھر اس کے بعد، اس کے عصا ڈالنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ تلقف ما صنعوا، وہ ان سب کو نگل جائیں گی۔ دیکھیے فرق کیسے معلوم ہوا، وہاں تو خیال تھا کہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں، لاٹھیاں بن گئی ہیں، لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں اور وہ دوڑ رہی ہیں، لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ ہم نے صرف نظر بندی کی ہے، لوگوں کے دماغ پر اثر پیدا کیا ہے، حقیقت ان کی نہیں بدلی، اور جب تم اپنا عصا ڈالو گے تو یہ ان رسیوں کو کھا جائے گا، ان لاٹھیوں کو کھا جائے گا، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو انہوں نے بنایا وہ جادوگر کی چال ہے، وہ جادو ہے، جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، جادو سے صرف نظر بندی ہوتی ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں کہیں سے بھی آ جائے کبھی فلاح نہیں پاتا۔ دیکھیے جادوگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو جتنا کہ موسیٰ اور ہارون تھے، کبھی نہیں ہوتا کہ جادوگر اس طریقے کی کوئی دعوت لے کر اٹھے کہ میں اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہوں اور یہ میرے پاس معجزہ ہے، تو یہ تو کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ان کی صاف نفی کر دی اور بتا دیا کہ فلاح اور کامیابی اے موسیٰ اور ہارون تمہاری قسمت پر اللہ نے لکھ دی ہے، ان کے بنائے ہوئے جادو کو یہ ختم کر دے گی۔ تو یہ مقابلہ وہ ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھا گیا، اور وہاں مقابلے میں فرعون، اس کے درباریوں اور اس کے حامی جواری جتنے جادوگر آئے تھے ان سب نے دیکھ لیا کہ آج ہمیں شکست ہو گئی۔ انبیاء کے مقابلے پر جو بھی آتا ہے وہ ایسے ہی شکست کھاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔